السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوٹل میں ایک امیر کبیر سیٹھ نے کھانا کھانے کے بعد ویٹر کو ذلیل کیا اور ٹپ کے طور پر چند سکے پھینک دیے۔ ویٹر نے وہ سکے اٹھائے اور سیٹھ کے سامنے ایک چیک رکھ دیا جس پر ہوٹل کی قیمت لکھی ہوئی تھی۔ سیٹھ نے غصے میں مینیجر کو بلایا تو مینیجر نے کانپتے ہوئے بتایا کہ سر، یہ ویٹر نہیں بلکہ اس ہوٹل چین کے مالک کا شہر کی سب سے وسیع اور فلک بوش عمارتوں کے درمیان واقع وہ عظیم الشان مہمان خانہ اپنی مثال آپ تھا، جس کے صدر دروازے پر ایستادہ سنگ مرمر کے ستون قدیم یونانی طرز کی تعمیر یاد دلاتے تھے اور جس کی پیشانی پر نصب سنہری حروف رات کی تاریکی میں، رات کی سیاہی میں، رات کے اندھیرے میں ستاروں کی مانند چمکتے تھے، جگمگاتے تھے۔ یہ جگہ صرف امراء اور روسا کی قیام گاہ نہیں تھی، بلکہ یہ شہر کی اشرافیہ کے لیے اپنی دولت اور حیثیت کی نمائش کا ایک بہترین مرکز بھی تھا، جہاں شام ڈھلتے ہی چمکیلی اور قیمتی گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی اور ہوا میں مہنگے عطروں کی خوشبو رچ بس جاتی۔ دسمبر کی یہ رات اپنے جوبن پر تھی اور سردی کی شدت نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یخ بستہ ہوائیں سڑکوں پر سناٹا پھیلائے ہوئے تھیں اور عام لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، مگر اس مہمان خانے کے اندر کی دنیا باہر کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں موسم کی سختی کا کوئی گزر نہ تھا، کیونکہ مرکزی ہال میں جلنے والی بڑی بڑی انگیٹھیاں اور جدید ترین حرارتی نظام نے فضا کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ چھتوں سے لٹکتے ہوئے بلوری فانوس اپنی ددھیاری روشنی سے پورے ماحول کو منور کر رہے تھے اور ہر طرف قہقہوں اور باتوں کی دھیمی دھیمی آوازیں گونج رہی تھیں، جو پس منظر میں بجنے والی ہلکی موسیقی کے ساتھ مل کر ایک سحر انگیز سما باندھ رہی تھی۔ اسی شان و شوکت اور ہنگامے کے درمیان ایک ادھیڑ عمر کا شخص اپنے 4 دوستوں اور غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ صدر دروازے سے داخل ہوا۔ اس شخص کا نام سیٹھ نواز تھا، جو شہر کا ایک معروف اور انتہائی دولت مند تاجر تھا، جس کی جائیداد اور کارخانوں کا شمار ممکن نہ تھا۔ سیٹھ نواز کا حلیہ اور چال ڈھال اس کے تکبر اور غرور کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس نے ایک قیمتی اونی کوٹ پہن رکھا تھا، جس کے کالر پر نایاب جانور کی کھال لگی ہوئی تھی اور اس کی انگلیوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں روشنی پڑنے پر آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ اس کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خود کو اس زمین کا خدا سمجھتا ہے اور باقی تمام انسانوں کو اپنے جوتے کی خاک سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ سیٹھ نواز جب ہال میں داخل ہوا تو اس کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، مگر ان نظروں میں ستائش نہیں بلکہ ایک تنقیدی جائزہ تھا۔ وہ ہر چیز کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اسے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو یا پھر اس میں کیڑے نکالنا چاہتا ہو۔ ہوٹل کے استقبالیہ پر کھڑے عملے نے اسے دیکھتے ہی انتہائی تعظیم کے ساتھ
سر جھکا دیے اور منتظم اعلیٰ یعنی ہوٹل کا مینیجر خود اپنی نشست چھوڑ کر تیزی سے اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ مینیجر ایک خوش اخلاق اور تجربہ کار شخص تھا، مگر سیٹھ نواز کے سامنے اس کے ماتھے پر بھی پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ شخص کس قدر بدتمیز اور بد لحاظ ہے، اور ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کرنا اس کا پرانا وتیرہ ہے۔ سیٹھ نواز نے مینیجر کی سلام کا جواب دینے کے بجائے انتہائی حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور بنار کے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا کہ ہمارے لیے وہ مخصوص میز تیار ہے جس کا میں نے حکم دیا تھا، یا مجھے یہاں بھی کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑے گا؟ مینیجر نے لرزتی ہوئی آواز میں یقین دہانی کرائی کہ جناب، آپ کی پسندیدہ میز بالکل تیار ہے اور ہم آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں۔ سیٹھ نواز نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مہمانوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھا آپ نے، یہ لوگ میری کس قدر عزت کرتے ہیں، کس قدر میرا احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اس شہر میں میرا سکہ چلتا ہے اور میں جب چاہوں اس پوری عمارت کو خرید کر اسے اپنے گودام میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ اس کے مہمانوں نے اس کی خوشامد کرتے ہوئے قہقہے لگائے اور اس کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیے۔ وہ سب لوگ اسی قماش کے تھے جو دولت کو ہی انسانیت کا معیار سمجھتے تھے اور جن کے نزدیک غریب انسان کی حیثیت کسی کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں تھی۔ دوسری طرف اسی حال کے ایک کونے میں باورچی خانے سے نکلنے والے راستے کے قریب ایک نوجوان کھڑا تھا جس نے ہوٹل کے عملے کی مخصوص وردی پہن رکھی تھی۔ اس کا نام عالیان تھا، مگر یہاں سب اسے علی کے نام سے پکارتے تھے۔ عالیان کی عمر بمشکل 25 سال ہوگی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی متانت اور سنجیدگی تھی جو اس کی عمر کے نوجوانوں میں کم ہی دیکھی جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی اور اس کا قد کاٹ کسی شہزادے جیسا تھا، مگر اس وقت وہ ایک خادم کے روپ میں تھا۔ عالیان دراصل کوئی عام ملازم نہیں تھا، بلکہ وہ اس بین الاقوامی ہوٹل چین کے مالک کا اکلوتا صاحبزادہ تھا جو حال ہی میں بیرون ملک سے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے وطن واپس لوٹا تھا۔ اس کے والد نے اسے کاروبار سنبھالنے سے پہلے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا، اگر تم کامیاب حکمران بننا چاہتے ہو، اگر ایک کامیاب حکمران بننا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے رعایا کا درد سمجھنا ہوگا، اور اگر تم ایک کامیاب تاجر بننا چاہتے ہو تو تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ تمہارے کاروبار کی بنیاد جن مزدوروں اور ملازمین پر ہے وہ کن حالات میں کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ عالیان نے اپنے والد کی اس نصیحت کو پلے باندھ دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی شناخت چھپا کر، اپنی حقیقت کو چھپا کر اور بھیس بدل کر اپنے ہی ہوٹل میں نچلے درجے کے ملازمین کے طور پر کام کر رہا تھا، تاکہ وہ زمینی حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے اور یہ جان سکے کہ اس کے ملازمین کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گاہکوں کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔
پچھلے ایک ہفتے سے وہ یہاں برتن دھونے، میزیں صاف کرنے اور کھانا پیش کرنے کا کام کر رہا تھا، اور اس دوران اس نے انسانی رویوں کے وہ بھیانک چہرے دیکھے تھے جن کا تصور وہ اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھ کر کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج کی رات اس کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آئی تھی، کیونکہ سیٹھ نواز جیسے فرعون صفت انسان کی خدمت پر اسے مامور کیا گیا تھا۔ مینیجر کو بھی آلیان کی اصل حقیقت معلوم نہیں تھی، سوائے ہوٹل کے مالک اور چند اعلیٰ عہدے داران کے اس راز سے کوئی واقف نہیں تھا۔ مینیجر نے آلیان کو اشارہ کیا کہ وہ سیٹھ نواز کی میز پر جائے اور ان کا آرڈر لے۔ آلیان نے ایک گہری سانس لی اور اپنے چہرے پر ایک پیشورانہ مسکراہٹ سجا کر انتہائی ادب کے ساتھ سیٹھ نواز کی طرف بڑھا۔ سیٹھ نواز اور اس کے ساتھی اب اپنی نشستوں پر براجمان ہو چکے تھے اور اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں کا محور صرف پیسہ، جائیداد اور دوسرے کی تذلیل تھا۔ سیٹھ نواز اپنے غیر ملکی مہمان کو بتا رہا تھا کہ کس طرح اس نے پچھلے ہفتے ایک غریب کسان کی زمین کو کوڑیوں کے مول ہتھیا لیا تھا اور اب وہاں ایک شاپنگ مال تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آلیان نے میز کے قریب پہنچ کر مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور مینیو کارڈ پیش کیا۔ سیٹھ نواز نے آلیان کی طرف دیکھے بغیر ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کا کہا اور اپنی بات جاری رکھی۔ آلیان خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اسے اپنے والد کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ صبر اور برداشت ہی انسان کی اصل طاقت ہے۔ تقریباً 10 منٹ تک آلیان وہاں مجسمہ بنا کھڑا رہا اور سیٹھ نواز اسے جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ یہ اس کی نفسیاتی تسکین کا سامان تھا کہ وہ دوسروں کو اپنے سامنے بے بس اور حقیر ثابت کر سکے۔ آخر کار سیٹھ نواز نے مینیو کارڈ کو ایک جھٹکے سے کھولا اور انتہائی بدتمیزی سے کہا کہ کیا تمہارے پاس وہی گھسا پٹا کھانا ہے یا آج کچھ نیا بھی بنایا ہے؟ اس ہوٹل کا معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے اور مجھے حیرت ہے کہ لوگ ابھی تک یہاں کیوں آتے ہیں۔ آلیان نے انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا کہ جناب، ہمارے پاس آج کی خاص ڈش میں زعفرانی بریانی اور شاہی قورمہ ہے جو ہمارے بہترین باورچیوں نے تیار کیا ہے۔ سیٹھ نواز نے حقارت سے نفرت سے منہ بنایا اور کہا کہ تم جیسے 2 ٹکے کے ملازم کیا جانیں کہ شاہی ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ جاؤ میرے لیے اور میرے مہمانوں کے لیے سب سے مہنگی ڈشز لے کر آؤ، اور خبردار اگر کھانے میں ذرا سی بھی کمی ہوئی تو میں تمہاری اور تمہارے مینیجر کی وہ درگت بناؤں گا کہ تم لوگ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ آلیان نے خاموشی سے سر ہلایا اور آرڈر لے کر واپس باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ اس دوران اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ اسے غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے اس شخص کی ذہنی پستی پر ترس آ رہا تھا جو اتنی دولت ہونے کے باوجود اخلاقی طور پر اتنا کنگال تھا۔ باورچی خانے میں شیف نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ باہر کون بیٹھا ہے اور اس کا غصہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ آلیان نے کھانے کی ٹرے اٹھائی
اور دوبارہ حال کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں ایک وقار تھا جو اس کی وردی کے باوجود چھپ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ میز کے قریب پہنچا تو سیٹھ نواز کسی بات پر زور زور سے قہقہے لگا رہا تھا۔ آلیان نے بڑی احتیاط کے ساتھ برتن میز پر سجانا شروع کر دیے۔ اس دوران سیٹھ نواز کی نظر آلیان کی کلائی پر پڑی، جہاں اس نے ایک معمولی سی گھڑی باندھ رکھی تھی۔ سیٹھ نواز نے فوراً ٹوک دیا اور طنزیہ انداز میں کہا کہ ارے دیکھو، اس فقیر کی کلائی میں گھڑی بھی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی کسی گاہک کی جیب سے چوری کی ہوگی، کیونکہ تم لوگوں کی تنخواہ میں تو 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہے، گھڑی خریدنا تو دور کی بات ہے۔ سیٹھ نواز کے ساتھیوں نے بھی اس بھونڈے مذاق پر ہنسنا شروع کر دیا۔ آلیان کے اندر ضبط کا، برداشت کا ایک لاوا ابل رہا تھا، مگر اس نے اپنے ہونٹوں کو بھینچ لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے پانی کے گلاس بھرے اور نیپکن درست کیے۔ سیٹھ نواز نے کھانے کا پہلا نوالہ لیا اور فوراً ہی پلیٹ کو زور سے میز پر پٹک دیا، جس سے چینی کے برتنوں کی ایک زوردار آواز پیدا ہوئی اور آس پاس بیٹھے تمام لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی۔ یہ کیا کچرا اٹھا کر لے آئے ہو؟ سیٹھ نواز دھاڑا، اس میں نمک کم ہے اور یہ ٹھنڈا بھی ہے۔ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تم سب کو ابھی جوتے مار کر یہاں سے نکال دوں؟ آلیان نے تحمل سے کہا کہ جناب، کھانا بالکل گرم ہے اور نمک بھی معیاری ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو میں اسے تبدیل کروا دیتا ہوں۔ سیٹھ نواز کو یہ بات ناگوار گزری کہ ایک معمولی بیرا اس کے سامنے زبان چلا رہا ہے۔ اس نے غصے سے آلیان کو گھورا اور کہا کہ تم مجھ سے زبان لڑاتے ہو؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری بات کو جھٹلاؤ؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہاری 7 نسلوں کو خرید کر غلام بنا سکتا ہوں، اور تم مجھے معیار سکھا رہے ہو؟ مینیجر جو دور کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، بھاگتا ہوا آیا اور سیٹھ نواز کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سر، معاف کر دیں، یہ لڑکا نیا ہے، اسے تمیز نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کے لیے دوسرا کھانا منگواتا ہوں۔ سیٹھ نواز نے مینیجر کو دھکا دیتے ہوئے کہا کہ تمیز تو میں اسے سکھاؤں گا، تم سب ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ ایک سیٹھ اور ایک ملازم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آلیان نے مینیجر کو اشارے سے منع کیا کہ وہ بیچ میں نہ آئے، کیونکہ اب آلیان یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ شخص کس حد تک گر سکتا ہے۔ اس نے دوبارہ سیٹھ نواز سے کہا، جناب، شور مچانے سے کھانے کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر آپ عزت سے بات کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی۔ یہ جملہ سیٹھ نواز کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھا۔ پورا حال سناٹے میں آ گیا۔ وہاں موجود ہر شخص حیرت سے اس نوجوان بیرے کو دیکھ رہا تھا جس نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی جرت کی تھی۔ سیٹھ نواز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کی رگیں تن گئیں اور وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کا سارا پانی آلیان کے منہ پر دے مارا۔ پانی آلیان کے چہرے اور وردی کو بھگوتا ہوا نیچے گرنے لگا
مگر آلیان اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے پانی صاف کیا اور انتہائی سرد مہری سے سیٹھ نواز کو دیکھا۔ سیٹھ نواز نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ پانی تمہارے لیے ہے، تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ تم نے میری توہین کی ہے اور اب اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں کھڑے ہو کر مجھ سے برابری کر سکتے ہو؟ تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات صرف اتنی ہے کہ تم میرے جوتوں کی خاک صاف کرو اور میرے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر پلو۔ سیٹھ نواز نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں سے چند سکے اور 10 کے پرانے نوٹ نکال کر آلیان کے چہرے پر مارے۔ سکے آلیان کے ماتھے پر لگے اور چھن سے زمین پر گر گئے۔ نوٹ ہوا میں لہراتے ہوئے فرش پر بکھر گئے۔ سیٹھ نواز نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا کہ یہ ہے تمہاری اوقات، اسے اٹھا لو اور دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور شکر کرو کہ میں نے تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا، ورنہ تمہاری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرتی۔ یہ منظر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہاں موجود کئی لوگوں کے دل میں آلیان کے لیے ہمدردی جاگی، مگر سیٹھ نواز کی دہشت کی وجہ سے کوئی کچھ بول نہ سکا۔ مینیجر کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سیٹھ ہوٹل میں توڑ پھوڑ نہ شروع کر دے، مگر آلیان بالکل پرسکون تھا۔ اس نے جھک کر وہ سکے اور نوٹ اٹھانا شروع کیے۔ سیٹھ نواز یہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ اس نے بالآخر اس مغرور ملازم کی کمر توڑ دی ہے اور اسے اس کے قدموں میں جھکا دیا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولا کہ دیکھا دوستو، ان لوگوں کا علاج یہی ہے۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ جب تک انہیں ان کی اوقات نہ یاد دلائی جائے یہ سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ آلیان نے زمین سے تمام سکے اور نوٹ جمع کیے اور آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر اب وہ معصومیت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا جلال تھا جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سیٹھ نواز بھی سہم گیا۔ آلیان نے وہ تمام پیسے اپنی مٹھی میں بند کیے اور میز کے قریب آیا۔ اس نے وہ پیسے واپس میز پر رکھنے کی بجائے قریب موجود ایک خیراتی ڈبے میں ڈالنے کا اشارہ کیا، لیکن پھر رک گیا۔ اس نے وہ پیسے اپنی جیب میں ڈالے اور اپنی پتلون کی پچھلی جیب سے ایک چیک بک نکالی۔ یہ منظر سب کے لیے حیران کن تھا کہ ایک بہرے کے پاس، ایک ویٹر کے پاس چیک بک کہاں سے آئی؟ آلیان نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک مہنگا فاؤنٹین پین نکالا جس کی چمک نے سیٹھ نواز کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ آلیان نے چیک بک کھولی اور اس پر تیزی سے کچھ لکھنا شروع کیا۔ سیٹھ نواز حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں یہ سب دیکھ رہا تھا کہ یہ پاگل کیا کر رہا ہے۔ آلیان نے چیک پر دستخط کیے اور اسے پھاڑ کر انتہائی اطمینان کے ساتھ سیٹھ نواز کے سامنے میز پر رکھ دیا اور کہا کہ جناب، آپ نے مجھے ٹپ دی تھی، میں نے اسے قبول کیا، کیونکہ رزق کو ٹھکرانا میرے مذہب میں نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جو کھانا کھایا اور جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس کی قیمت چکانا شاید آپ بھول گئے تھے۔ سیٹھ نواز نے قہقہا لگاتے ہوئے چیک اٹھایا اور کہا کہ ارے دیکھو تو صحیح،
اس بھکاری نے مجھے کتنے کا چیک دیا ہے، 100 روپے کا یا 200 کا؟ لیکن جیسے ہی سیٹھ نواز کی نظر چیک پر لکھی ہوئی رقم پر پڑی، اس کے حلق میں کہا پھنس گیا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چیک پر لکھی ہوئی رقم اتنی زیادہ تھی کہ سیٹھ نواز کی ساری جائیداد بھی شاید اس کے برابر نہ ہوتی۔ یہ کروڑوں روپے کا چیک تھا، اور اس کے نیچے جو دستخط تھے وہ کسی عام آدمی کے نہیں تھے۔ سیٹھ نواز نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چیک کو دوبارہ دیکھا اور پھر عالیان کی طرف دیکھا، جو اب بھی اسی اطمینان سے کھڑا تھا۔ سیٹھ نواز نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے؟ تم کون ہو اور تمہارے پاس یہ چیک کہاں سے آیا؟ تم نے یہ چوری کیا ہے یا کوئی جعلی چیک ہے؟ عالیان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جناب، یہ چیک بالکل اصلی ہے، اور یہ اس ہوٹل کی کل مالیت سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ کو شک ہے تو آپ ابھی بینک سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ سیٹھ نواز کا غصہ اب خوف میں بدل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے فوراً مینیجر کو آواز دی، مینیجر ادھر آؤ، یہ سب کیا ہے؟ یہ لڑکا کون ہے اور یہ کیسا چیک ہے؟ مینیجر، جو اب تک خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے چیک پر نظر ڈالی اور اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے چیک پر کیے گئے دستخط پہچان لیے۔ یہ دستخط اس کے مالک یعنی اس انٹرنیشنل ہوٹل چین کے چیئرمین کے تھے، اور نیچے عالیان کا نام لکھا ہوا تھا۔ مینیجر کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ عالیان کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سیٹھ نواز چیخا کہ ارے بے وقوف آدمی، تم اس کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ اس کے سامنے ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، یہ فراڈ کون کر رہا ہے؟ مینیجر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سر یہ فراڈ نہیں اور نہ ہی کوئی معمولی بیرہ ہے۔ آپ جسے ذلیل کر رہے تھے اور جسے آپ 2 ٹکے کا ملازم سمجھ رہے تھے، دراصل یہ اس ہوٹل چین کے مالک کے اکلوتے صاحبزادے عالیان صاحب ہیں، جو بیرون ملک سے اپنی تعلیم مکمل کر کے یہاں آئے ہیں اور یہاں صرف زمینی حقائق جاننے کے لیے بھیس بدل کر کام کر رہے ہیں۔ مینیجر کے یہ الفاظ حال میں موجود ہر شخص پر بجلی بن کر گرے، خاص طور پر سیٹھ نواز پر، جسے لگا کہ زمین پھٹ گئی ہے اور وہ اس میں دھنستا جا رہا ہے۔ عالیان نے مینیجر کی بات مکمل ہونے کے بعد ایک قدم آگے بڑھایا اور سیٹھ نواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ سیٹھ صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس ہوٹل کو خرید سکتے ہیں۔ یہ چیک جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں آپ جیسی کئی سلطنتیں خریدنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، انسان دولت سے نہیں بلکہ اپنے کردار اور ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے آج صرف ایک بیرے کی تذلیل نہیں کی، بلکہ آپ نے انسانیت کی تذلیل کی ہے۔ آپ نے اپنے تکبر کا مظاہرہ کیا اور میں نے اپنے صبر کا۔ آپ کو لگتا تھا کہ آپ خدا ہیں، لیکن آج آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ خدا وہ ہے جس نے مجھے یہ عزت اور دولت دی اور آپ کو یہ عبرت کا مقام دیا۔ حال میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا اور سیٹھ نواز کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔
اور اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھی جو کچھ دیر پہلے ہنس رہے تھے اب نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ عالیان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے معاشرے کا ناسور ہیں، جو اپنی دولت کے ذام میں دوسروں کی عزت نفس کو کچلنا اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن آج آپ غلط جگہ ٹکرا گئے ہیں۔ میں چاہتا تو اسی وقت آپ کو دھکے دے کر باہر نکال سکتا تھا، جب آپ نے مجھ پر پانی پھینکا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی پستی کی انتہا کیا ہے، اور آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ آپ واقعی بہت نچلی سطح کا انسان ہیں۔ سیٹھ نواز نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے اتنا بے بس اور لاچار محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ساری دولت، ساری اکڑ اور سارا غرور اور تکبر اس نوجوان کے سامنے خاک میں مل گیا تھا، جس نے بنا کچھ کہے اسے اس کی اصلیت کا آئینہ دکھا دیا تھا۔ عالیان نے چیک واپس اٹھایا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ مجھے آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اس ہوٹل کو بیچنے کا کوئی شوق ہے۔ یہ چیک میں نے صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے لکھا تھا کہ خریدنے کی اوقات میری ہے، آپ کی نہیں۔ آپ تو شاید ایک انسان کا دل بھی خریدنے کے قابل نہیں ہیں۔ سیٹھ نواز کی آنکھیں جھک گئیں اور وہ شرمندگی کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ حال میں موجود تمام لوگوں کی نظروں میں گر چکا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی جھوٹی عزت کی عمارت گر چکی ہے، زمین بوس ہو چکی ہے۔ عالیان نے مینیجر کی طرف رخ کیا اور کہا کہ ان لوگوں کا بل میں ادا کروں گا، کیونکہ ہمارے مہمان چاہے جیسے بھی ہوں ہم اپنی میزبانی کے فرائض نہیں بھولتے۔ لیکن آج کے بعد سیٹھ نواز اور ان کے خاندان کا اس ہوٹل میں داخلہ ممنوع ہے، کیونکہ ہم یہاں صرف پیٹ بھرنے والوں کو نہیں بلکہ عزت کرنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر عالیان نے اپنی وردی کا اوپری بٹن کھولا اور وہاں سے چلا گیا، چھوڑ کر سیٹھ نواز کو، جو اب بھی اپنی کرسی پر بت بنا بیٹھا تھا، اور اس کے کانوں میں عالیان کے الفاظ گونج رہے تھے کہ خریدنے کی اوقات میری ہے، آپ کی نہیں۔ عالیان کے جانے کے بعد حال میں ایک ایسی پر اسرار خاموشی چھا گئی تھی جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ حالانکہ حال کھچا کچ بھرا ہوا تھا، سیٹھ نواز اپنی کرسی پر مجسمہ بنا بیٹھا تھا، اور اس کی نظریں اس خالی میز پر جمی ہوئی تھیں جہاں کچھ دیر پہلے وہ پھٹا ہوا چیک پڑا تھا، جس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ اس کے ساتھی اور غیر ملکی مہمان آہستہ آہستہ اپنی نشستوں سے اٹھے اور بغیر کوئی بات کیے وہاں سے جانے لگے۔ ان کی نظروں میں سیٹھ نواز کے لیے اب وہ عزت اور رعب نہیں تھا جو کچھ گھنٹے پہلے تک موجود تھا، بلکہ اب ان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، اور شاید ہلکی سی حقارت بھی تھی۔ سیٹھ نواز نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کے اندر کی آواز جو برسوں سے سوئی ہوئی تھی آج اچانک جاگ اٹھی تھی اور اسے ملامت کر رہی تھی۔ مینیجر نے آگے بڑھ کر دیگر عاملے کو اشارہ کیا
کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں، اور پھر خود آہستہ سے سیٹھ نواز کے قریب آیا اور انتہائی ادب سے کہا کہ سر، گاڑی باہر آپ کا انتظار کر رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو باہر تک چھوڑاؤں۔ سیٹھ نواز نے خالی خالی نظروں سے مینیجر کو دیکھا۔ یہ وہی مینیجر تھا جسے وہ کچھ دیر پہلے دھکے دے رہا تھا، مگر آج اس کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ سیٹھ نواز لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھا۔ اسے اپنا جسم منو وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا ہوٹل کے باہر آیا تو سرد ہوا کے تھپیڑوں نے اس کا استقبال کیا، مگر آج یہ سردی اسے جسمانی نہیں بلکہ روحانی طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی قیمتی گاڑی کا ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ سیٹھ نواز گاڑی میں بیٹھا اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی، مگر سیٹھ نواز کا ذہن اسی ہوٹل کے فرش پر اٹکا ہوا تھا جہاں اس نے سکے پھینکے تھے اور جہاں عالیان نے اسے انسانیت کا درس دیا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کا عالی شان کمرہ جو دنیا کی ہر آسائش سے مزین تھا، آج اسے کسی قید خانے کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے عکس کو دیکھا۔ اسے اپنا چہرہ انتہائی بدصورت اور مکروہ لگنے لگا۔ وہی چہرہ جس پر وہ گھنٹوں ناز کرتا تھا، آج اسے اس چہرے پر عالیان کا پھینکا ہوا پانی نہیں بلکہ اپنے ضمیر کی تھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رات بھر سو نہ سکا۔ عالیان کے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے کہ خریدنے کی اوقات میری ہے، آپ کی نہیں۔ یہ جملہ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اپنے دفتر پہنچا تو وہاں بھی ایک عجیب سی فضا تھی۔ اس کے ماتحت عملہ جو اسے دیکھتے ہی سہم جاتا تھا، آج وہ چوری چھپے اسے دیکھ رہے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ کس طرح شہر کے سب سے بڑے سیٹھ کو ایک نوجوان نے اخلاقیات کا سبق سکھایا ہے۔ ابھی وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا سیکرٹری گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا اور بتایا کہ جناب، وہ غیر ملکی وفد جس کے ساتھ آج ہمارا معاہدہ طے پانا تھا، انہوں نے میٹنگ منسوخ کر دی ہے اور پیغام بھیجا ہے کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے جو انسانی اقدار کی ناقدری کرتا ہے، قدر کرنا نہیں جانتا، اور جو اپنے سے کمزور لوگوں کی تذلیل کرتا ہے۔ یہ خبر سیٹھ نواز کے لیے کسی بڑے مالی نقصان سے زیادہ عزت کا جنازہ تھی۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ اسے احساس ہوا کہ دولت سے عمارتیں تو خریدی جا سکتی ہیں، مگر اعتبار اور عزت نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سیٹھ نواز کا غرور مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ندامت کے آنسو تھے جو اس کے سخت دل کو پگھلا رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ عالیان ٹھیک کہتا تھا کہ میں کنگال ہوں۔ میرے پاس دولت تو ہے مگر سکون نہیں ہے، عزت نہیں ہے، دعائیں نہیں ہیں۔ میں نے ساری زندگی لوگوں کو کچلا ہے اور سمجھتا رہا کہ میں کامیاب ہوں، مگر اصل کامیابی تو عالیان کے پاس ہے، جس نے اتنی طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود صبر کیا اور مجھے معاف کر دیا۔
سیٹھ نواز نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اصلاح کرے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی فیکٹری کے اس حصے میں گیا جہاں مزدور کام کرتے تھے۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا مزدور بھاری بوجھ اٹھا رہا ہے اور ہانپ رہا ہے۔ سیٹھ نواز آگے بڑھا اور اس مزدور کے کندھے سے بوجھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مزدور خوف زدہ ہو گیا کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مگر سیٹھ نواز نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور روتے ہوئے کہا کہ بابا مجھے معاف کر دو، میں نے کبھی تم لوگوں کو انسان نہیں سمجھا۔ میں بھول گیا تھا کہ تمہارے پسینے کی بدولت ہی میری یہ شان و شوکت ہے۔ تمام مزدور حیران رہ گئے کہ یہ وہی ظالم سیٹھ ہے یا کوئی اور۔ سیٹھ نواز نے اسی وقت اعلان کیا کہ آج سے تمام ملازمین کی تنخواہیں دگنی کی جا رہی ہیں، ڈبل کی جا رہی ہیں، اور سب کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ سیدھا اسی ہوٹل کی طرف روانہ ہوا جہاں کل رات اس کی تذلیل ہوئی تھی، مگر آج وہ اپنی بڑی گاڑی اور لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں بلکہ ایک عام ٹیکسی میں بیٹھ کر گیا تھا۔ اس نے سمپل سادہ کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے چہرے پر عاجزی تھی۔ وہ ہوٹل پہنچا تو گارڈ نے اسے روکنا چاہا کیونکہ آلیان نے اس کا داخلہ بند کر رکھا تھا۔ سیٹھ نواز نے گارڈ سے منت کی کہ مجھے صرف ایک بار آلیان صاحب سے ملنے دو، میں لڑنے نہیں معافی مانگنے آیا ہوں۔ گارڈ نے مینیجر سے رابطہ کیا اور تھوڑی دیر بعد اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ سیٹھ نواز سیدھا مینیجر کے دفتر میں نہیں بلکہ آلیان کے دفتر کی طرف گیا جو اب اپنی اصلی حیثیت میں وہاں موجود تھا۔ آلیان نے جب سیٹھ نواز کو دیکھا تو اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ سیٹھ نواز آگے بڑھا اور آلیان کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کی، مگر آلیان نے اسے تھام لیا اور گلے لگایا۔ سیٹھ نواز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا کہ آلیان صاحب، آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میرے مردہ ضمیر کو بیدار کر دیا۔ میں اندھا تھا، دولت کی پٹی نے مجھے انسانیت سے دور کر دیا تھا۔ آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے انسان بنا دیا، ورنہ میں تو درندہ بن چکا تھا۔ آلیان نے اسے پانی پلایا اور بٹھایا اور کہا کہ سیٹھ صاحب، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے اور اصلاح کر لے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ دولت، یہ شہرت، یہ سب آنی جانی چیز ہے۔ اصل چیز وہ نیک نامی ہے جو انسان اپنے کردار سے کماتا ہے۔ عالیان نے کہا کہ میں نے آپ پر پابندی صرف اس لیے لگائی تھی تاکہ آپ کو تنہائی میں سوچنے کا موقع ملے، اور مجھے خوشی ہے کہ میرا مقصد پورا ہوا۔ سیٹھ نواز نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی غریبوں کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی میں گزارے گا۔ اس نے اسی وقت ہوٹل کے تمام ویٹرز اور چھوٹے عملے کو بلایا اور سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ یہ منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سیٹھ نواز جو کل تک فرعون بنا پھرتا تھا، آج ایک بچے کی طرح رو رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا۔ عالیان نے مسکراتے ہوئے سیٹھ نواز کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب آپ واقعی امیر کبیر ہیں۔
کیونکہ اب آپ کے پاس عاجزی کی دولت ہے، اور جس کے پاس عاجزی ہو اسے کوئی نہیں خرید سکتا۔ سیٹھ نواز جب ہوٹل سے نکلا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اس کے کندھوں سے تکبر کا بوجھ اتر چکا تھا۔ وہ گھر جا کر بہت پرسکون نیند سویا، ایسی نیند جو اسے کروڑوں کے بستر پر بھی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس واقعے نے سیٹھ نواز کی زندگی کا رخ موڑ دیا۔ اس نے شہر میں کئی فلاحی ادارے قائم کیے اور خود وہاں جا کر لوگوں کی خدمت کرتا۔ لوگ اب اسے سیٹھ نواز نہیں بلکہ خادم نواز کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ لقب اسے اپنی تمام دولت سے زیادہ عزیز تھا۔ عالیان اور سیٹھ نواز کی دوستی ایک مثال بن گئی۔ عالیان اکثر کہتا کہ ہر برائی کے پیچھے ایک اچھائی چھپی ہوتی ہے، بس اسے جگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں اس راز چپ رہتا یا سیٹھ نواز سے لڑ پڑتا تو شاید ہم دونوں ہار جاتے، لیکن صبر اور حکمت نے ہمیں جیت دلا دی اور ایک انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچا دیا۔ انسان کی اصل قیمت اس کے بینک بیلنس یا اس کے کپڑوں سے نہیں بلکہ اس کے ظرف اور اخلاق سے لگائی جاتی ہے۔ سیٹھ نواز کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ اخلاقی طور پر فقیر تھا، جبکہ عالیان ایک ویٹر کے بھیس میں بھی بادشاہ تھا، کیونکہ اس کے پاس خودداری اور عاجزی کی دولت تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تکبر انسان کو تنہا کر دیتا ہے اور ذلیل کر دیتا ہے، جبکہ عاجزی انسان کو لوگوں کے دلوں میں بسا دیتی ہے۔ اکثر ہم لوگ ہوٹلوں یا دکانوں پر کام کرنے والے لوگوں کو اپنی حقارت سے دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح گوشت پوشت کے انسان ہیں۔ ان کے بھی جذبات ہیں اور ان کی بھی عزت نفس ہے۔ عالیان کا کردار ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ سوچ چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے۔ ایک مالک کا بیٹا ہو کر برتن دھونا اور جھاڑو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ عظمت خدمت میں ہے، نہ کہ حکم چلانے میں۔ یہ کہانی مکافات عمل کا بھی درس دیتی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ سیٹھ نواز نے ذلت دی تو اسے ذلت ملی، اور جب اس سیٹھ نواز نے عاجزی اختیار کی تو اسے عزت ملی۔ ہمیں اپنی زندگی میں یہ اصول اپنانا چاہیے کہ چاہے ہم کتنے ہی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں یا کتنی ہی دولت کما لیں، اپنے پیر ہمیشہ زمین پر رکھیں اور اپنے سے کمزور لوگوں کا سہارا بنیں، کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے اور تکبر اسے سخت ناپسند ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہمیں مختلف کردار دیے گئے ہیں۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب، کوئی مالک ہے تو کوئی نوکر، لیکن اللہ کے نزدیک معیار صرف تقوی اور اچھا اخلاق ہے۔